السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جانتے ہیں آپ، میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور گھر کو بھی چلانا ہوتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ سب مینیج کرنا، لیکن شوق کا تو پھر کوئی مول نہیں ہوتا۔ ناول لکھنا میرا پیشن بن چکا ہے، اس لیے اسے بھی میں نہیں چھوڑ سکتی۔ چلیں ریڈ کرتی ہوں آج کے ایپیسوڈ نمبر 3، مائی کروس مسٹر لمیاں نے راواں عشق دیاں سیزن 2 بائی مرحا خان، ایپیسوڈ نمبر 3۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ، آل رائٹس ریزروڈ ٹو مرحا خان ناولز۔ اسلام آباد کے ڈیفینس ایریا میں آمنے سامنے بنے دو ایک جیسے بنگلوں میں سے ایک میں شاہ خاندان مقیم تھا، جبکہ دوسرے میں یوسف خاندان۔ مہابیر اور ارشما کی شادی کے 1 سال بعد ہی جہاں حویلی میں معصوم کلکاریاں گونجنے لگی تھیں، وہیں یوسف کے غم میں نڈال میں شائم کے ہاں جڑواں بچوں نے جنم لیا۔ انارا اور اورحان کے ہاں پہلے ہی بیٹی کی پیدائش ہو چکی تھی۔ یوں زنیشہ، عرشیہ، ابراہیم اور رمل ہم عمر ہوئے۔ زنیشہ میں مہابیر اور ارشما دونوں کی شباہت جھلکتی تھی۔ جہاں ابراہیم ہو بہو صالحہ کی کاپی تھا، وہیں رمل نے بھی بہت سی عادات صالحہ سے لی تھی۔ عرشیہ اکڑ میں ماضی کے اورحان پر تھی، چہرے پر معصومیت اس نے انارا سے چرائی تھی۔ گڑیا سے چہرے کے پیچھے ایک خود سر بد دماغ لڑکی۔ ایک سال 2 ماہ بعد مہابیر کے ہاں 3 یعنی تڑواں لڑکوں نے جنم لیا۔ شکل و صورت ایک سی، لیکن عادات مختلف اور انداز نرالے۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا، وہ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ صالحہ یوسف کی یاد اپنی جگہ تھی۔ ایک دن اچانک عبداللہ شاہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کا غم عارفہ سے ہار نہ پائیں، وہ دن بدن کمزور ہوتی گئیں، یہاں تک کہ عبداللہ شاہ کے جانے کے کچھ مہینوں بعد ہی وہ بھی انتقال کر گئی۔ مہابیر کا دل ایسا اداس ہوا کہ وہ اس حویلی کو چھوڑ کر اسلام آباد آ بسا، جہاں مشائم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ پوش علاقے میں انہوں نے رہائش اختیار کی۔ ارشما کو ایک اطمینان تھا کہ اب وہ اپنے بھائی کے پاس آ گئی تھی، فاصلے کی رکاوٹ ختم ہو چکی تھی۔ سب ٹھیک جا رہا تھا جب انارا اور اورحان کے ہاں ایک ننھی پری نے جنم لیا، جس کا نام مہابیر نے ایرا رکھا۔ وہ سب سے چھوٹی اور معصوم تھی، اس لیے سب کی لاڈلی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر جاتا ہے، کبھی کسی کے لیے نہیں رکا کرتا۔ سب بچے جوان ہو چکے تھے۔ ابراہیم نے آرمی جوائن کر لی تھی، جبکہ رمل نے صحافت کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ مشی کو فخر تھا اپنی اولاد پر، جس نے اس کا سر کبھی جھکنے نہیں دیا تھا۔ کیسے جھکنے دیتے؟ آخر وہ صالحہ یوسف کی اولاد تھی، جس کے کردار کی گواہی کوئی بھی دے سکتا تھا، جو اپنے اصولوں کا پکا تھا۔ زنیشہ کو اکثر سانس کا مسئلہ رہنے لگا تھا، اس لیے وہ تعلیم مکمل کر کے گھریلو امور میں ارشما کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس کے تڑواں بھائی ایک سے بڑھ کر ایک تھے، ارشمان، حیان اور بدران۔ ارشمان ملک کا ٹاپ ماڈل تھا، ماڈلنگ کے ساتھ باڈی بلڈنگ اس کا جنون تھا۔ حیان نے محکمہ پولیس میں پنجے گاڑے تھے، اپنی ذہانت اور محنت سے وہ ایس پی کی پوسٹ پر پہنچ چکا تھا۔ بدران نے بزنس سنبھالنے کو ترجیح دی تھی، وہ ایک کم گو کامیاب بزنس مین کے نام سے مشہور تھا۔ اورحان اور انارا کی دونوں بیٹیاں جو ان کی جنت تھی، ان میں سے بڑی عرشیہ نے کچھ لوگوں کی زندگی جہنم بنا رکھی تھی، جن میں سے ایک بدران بھی تھا۔ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاب کرنے کا سوچ رہی تھی کہ مہابیر نے اسے بدر کے آفس میں جاب کرنے کی پیشکش کی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ ایرا البتہ بہت معصوم اور کسی حد تک بے وقوف تھی، ابھی 18 سال کی تھی اور حال ہی میں یونیورسٹی میں BSc انگلش میں داخلہ لیا تھا۔ بچوں کے بعد بھی بڑوں کی والہانہ محبت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا، ان کی شخصیت پر بھی وقت کا کچھ خاص اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ آج بھی بے حد وجیحہ تھے۔ اگر کسی پر وقت نے اثر چھوڑا تھا تو وہ مشائم تھی، جس نے صالحہ کے جانے کے بعد سنجیدگی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ وہ بہت کم مسکراتی تھی۔ آرمی کے یونیفارم میں وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ جنرل ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوا۔ بڑی سی گراؤنڈ سے گزرتے اسے راستے میں ملتے جونیئرز نے سلیوٹ کیا، جس پر اس نے سر کو خم دیا۔ لمبی راہداری عبور کر کے وہ ناک کر کے ایک آفس میں داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے کرنل اسام کو سلیوٹ کیا۔ آؤ میجر ابراہیم۔ کرنل اسام نے سر کو خم دے کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یس سر۔ ابراہیم الرٹ سا بیٹھ گیا۔ میجر، تمہیں ایک نیا مشن دیا گیا ہے، ہمیں پورا یقین ہے تم پر۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ملک دشمن عناصر کو ختم کر کے ملکی بقا اور تحفظ کے لیے جی جان لگا دینا ہی اس وردی کے ساتھ انصاف ہے۔ کرنل اسام نے مضبوط لہجے میں کہتے اپنی وردی کی طرف اشارہ کیا۔ ابراہیم پوری طرح چوکس غور سے انہیں سن رہا تھا۔
آج سے ہم تمہیں کچھ دن کی چھٹیوں پر گھر بھیج رہے ہیں، پھر وہاں سے تمہیں نئی مشن پر روانہ ہونا ہوگا۔ ڈنمارک میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ باقی ڈیٹیلز تمہیں دی جا چکی ہیں۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ان کی بات ختم ہوئی تو ابراہیم اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو سر۔ الٹے قدم چلتا وہ دروازے تک آیا اور سلیوٹ کر کے پلٹ گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ مخصوص انداز میں چلتا باہر آیا۔ اس کے ماتھے پر ہمیشہ کی طرح بل پڑ چکے تھے۔ آنکھوں میں تیز چمک تھی، بالکل شاہین کی طرح، جس کی آنکھیں شکار پر جھپٹتے وقت چمک اٹھتی ہیں۔ وہ پر امید تھا اور پر یقین بھی۔ اب اسے نئی مشن پر روانہ ہونا تھا، لیکن جانے سے پہلے اسے اپنے عزیزوں سے ملاقات کا موقع دے دیا گیا تھا۔ آرمی کی جیپ میں بیٹھ کر وہ جنرل ہیڈ کوارٹر سے کچھ دور اپنی رہائش گاہ میں آیا۔ اس نے اپنا مختصر سامان پیک کیا۔ سنگل بیڈ پر بیٹھ کر اس نے مشائم کو کال ملاتے اپنی آمد سے باخبر کیا۔ مختصر بات کر کے وہ کچھ دیر سستانے کو بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کسی کا عکس لہرایا تھا جو ہو بہو اس کے جیسا تھا۔ اس نے تصویروں میں دیکھا تھا، وہ بالکل ان کے جیسا تھا۔ وہی سیاہ سرد آنکھیں جو مقابل کے اندر تک جھانکنے کی صلاحیت رکھتی تھیں، وہی غصہ، وہی لیا دیا انداز اور کشادہ پیشانی پر پڑے بال۔ 6 فٹ سے نکلتا قد اور فٹ کثرتی جسامت، نقوش ایسے مغرور اور تیکھے کہ صنف مخالف دیکھتے ہی دل ہار بیٹھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اور ذات کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ بقول اس کے یہ ذات عزت و احترام کے قابل ہے، جیسے اس کی ماں تھی، شفاف سی۔ میشی اکثر اسے کہا کرتی، یوں لگتا ہے یوسف میرے سامنے آ گئے ہیں تمہاری شکل میں، کچھ بھی تو نہیں بدلا، سب کچھ وہی۔ وہ کہتے کہتے رو پڑتی تھی۔ بالکل ٹھیک تو کہتی تھی وہ۔ ابراہیم کے لب کے اوپر ناک کے پاس بھی تل تھا جو صالحہ کی بڑی داڑھی کی وجہ سے غور کرنے پر نظر آتا تھا۔ خیالوں کو جھٹک کر وہ آنکھیں مونتے بس ذرا سا مسکرایا۔ بابا، آپ کو مجھ پر فخر ہوگا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو ان میں سرخ لکیریں نمایاں ہوئیں۔ گہری سانس لے کر وہ اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ براؤن ٹرٹل نیک سویٹر اور بلیک جینز میں بلیک جیکٹ پہنے، جس کی زپ کھلی ہوئی تھی، کاندھے پر سفری بیگ ڈالے وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ پیشانی کے بال غائب ہو چکے تھے۔ باہر سرد ٹھٹھرتی ہوا کے باعث سیاہ بال لہراتے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ لائٹس آف دیکھ کر اس نے تیز چمکیلی سے آنکھوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ آنکھیں سکیڑ کر اس نے بنچے لبوں کو حرکت دی۔ جو یہاں چھپا کھڑا ہے باہر آ جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ لائٹس فوراً آن ہوئیں۔ اپنی ساری فیملی کو دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرایا۔ کیا ابراہیم بھائی، ہر بار کیسے پتہ لگ جاتا ہے آپ کو؟ رمل آگے آتی خفیف سے بولی۔ بیگ کاندھے سے اتار کر اس نے آگے بڑھ کر رمل کو سینے سے لگا کر اس کا سر چوما۔ اس کی نظروں نے میشی کو تلاشنا شروع کیا۔ وہ ان سب کے بیچ کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ اس نے میشی کا ہاتھ تھام کر عقیدت سے چوما اور اسے خود سے لگا گیا۔ مشائم نے آنکھیں موڑ کر کئی آنسو اندر اتارے۔ اس سے مل کر وہ پیچھے ہٹی تو وہ باری باری سب سے ملنے لگا۔ ایک قطار میں کھڑی ایرا اور ارشیا کے سر پر اس نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ارشیا اسے دیکھ کر ہنس پڑی۔ تمہارے جتنی ہی ہوں برو۔ وہ اس کی بات سمجھ کر دھیما سا مسکرا دیا۔ وہ سب لڑکیوں کو چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ حیان آگے آتا اس سے گرم جوشی سے بغل گیر ہوا۔ میجر ابراہیم، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ حیان سینے پر ہاتھ رکھتا خوش دلی سے بولا۔ ابراہیم نے سر کو خم دیا۔ آئی ایم آنرڈ ایس پی حیان شاہ۔ باقی سب انہیں دیکھ کر مسکرا دیے۔ ارشمان سے گرم جوشی سے ملنے کے بعد وہ مہابیر کے گلے لگا۔ کیسے ہیں ماموں؟ وہ الگ ہوتا حال احوال دریافت کرنے لگا۔ ہینڈسم، ہمیشہ کی طرح۔ بنجے؟ مہابیر کے پورے جواب پر وہ سر جھکا کر ہنس پڑا۔ ارشما اورحان انارا سے محبت سے ملنے کے بعد وہ لاؤنج میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بدر کہاں ہے؟ کہتے ساتھ ابراہیم کی نظروں نے کسی کو تلاشا۔ فریش ہونے گیا ہے گھر، آتا ہے کچھ دیر میں۔ اس کے سامنے بیٹھے ارشما نے عزلی انداز میں کہا۔ ایرا نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ اسے کچھ یاد آیا تو فوراً بولی۔ ارش بھائی، آپ کی کلپ دیکھی تھی میں نے، جس میں آپ نے ایک لڑکی کو تھپڑ مارا تھا جب اس نے آپ کو کس کرنے کی کوشش کی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے وہ سب کے سامنے بول گئی۔ سب کو مسکراہٹ دباتے اور ارش کو خون خوار نظروں سے خود کو گھورتا پا کر وہ اس سے ٹپٹا گئی۔ شاید پھر کچھ غلط بول گئی تھی۔ دل میں سوچتے اس نے چور نظروں سے ارش کو دیکھا۔ اسے خود کو گھورتا پا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں زنیشا کے پاس جا رہی ہوں کچن میں، ہلکی آواز میں کہتی وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بچپنے پر سب مسکرا دیے سوائے ارش کے۔ زنیشا کے نام پر ابراہیم نے کچن کی جانب دیکھا۔ زنیشا ملنے کیوں نہیں آئی؟ اس نے مہابیر کو دیکھ کر سوال کیا، جو کندھے اچکا گیا۔ ورنہ جب بھی وہ گھر آتا تھا وہ بائی بائی کی چک چک سے اس کے کان پکا دیتی تھی۔
وہ کزنز میں اس کے قریب تھی کافی، اسے اپنی ہر بات بتاتی تھی۔ اپنی یہ گھریلو سی معصوم کزن اسے باقیوں کی نسبت زیادہ پسند تھی، بہن کی طرح۔ ناراض ہے شاید تم سے، ماں نے اسے باخبر کیا۔ ابراہیم نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اوکے، سر ہلا کر اسے بعد میں بات کرنے کا سوچتے وہ ہاتھ میں تھامے گلاس سے مشروب گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ لو آ گیا تمہارا خلوص کزن، عرشیہ آنکھیں نچا کر منہ ٹیڑھا کیے بولی تو سب کی نظریں دروازے کی جانب گئیں جہاں سے بدر اندر آ رہا تھا۔ عرشیہ کو سخت نظروں سے دیکھتے وہ ابراہیم سے ملا، اس کے ساتھ بیٹھتا وہ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بالکل سامنے حیان کے ساتھ بیٹھی عرشیہ نے اسے دیکھتے حیان کی جانب اشارہ کیا۔ نو سوری عرشیہ نے اسے دیکھتے حیان کو اشارہ کیا۔ حیان جھکا تو وہ رازداری سے اس کے کان میں کہنے لگی، حیان یہ بدر اتنا سڑا کیوں ہے؟ مطلب اس کے پیدا ہونے سے پہلے پھپھو نے کریلے کا جوس تو نہیں پیا تھا؟ یا پھر وہ جانے کیا کیا کہتی رہی جس پر حیان کہا لگا گیا۔ بدر نے ابراہیم سے بات کرتے تیکھی نظروں سے عرشیہ کو دیکھا جو بھورے گھنگریالے بالوں کا اونچا جڑا کیے اسے بالکل چڑیل لگی تھی۔ اس وقت ماں بیر اور اورحان اٹھ کر باہر جا چکے تھے جبکہ خواتین اپنے مسائل پر گفتگو کرتی کھانے پکانے میں مصروف ہو گئیں۔ وہ اپنے بے حد عالیشان گھر میں اس وقت ٹی وی لاؤنج میں نیوز چینل دیکھ رہا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں اسکرین پر ابھرتے چہروں کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وائٹ ڈیلی برانڈیڈ پینٹ شرٹ میں ہلکے بھورے سلکی بالوں کو میسی لک دیے وہ کہیں جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اسکرین پر رمل کی حال ہی میں وائرل ہوئی ویڈیو دیکھ کر وہ رک گیا تھا جہاں وہ بے خوف ہو کر کسی سیاسی بندے کی پول کھول رہی تھی۔ اب تو اکثر تم سے ملاقات ہوتی رہے گی رمل یوسف، تم خود آؤ گے میرے میر حاصل کے پاس؟ خود کلامی کرتا وہ لاؤنج سے نکلا۔ دیوار کے آئینے کے سامنے وہ ایک پل کو ٹھہرا۔ اس نے اپنے عکس پر نظر ڈالی، دائیں کان میں پہنا ڈائمنڈ ٹاپس چمک اٹھا تھا۔ خود پر ایک سراہتی نظر ڈال کر وہ باہر نکل گیا جہاں گارڈ کی ایک گاڑی تیار کھڑی تھی۔ شام ڈال کر سرد چھٹتی رات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ماہبیر اور ارشما اورحان انارہ کے ساتھ اپنے سامنے والے بنگلے میں لوٹ گئے تھے۔ ینگ پلٹن مشی کے ہاں ہی ٹھہری تھی۔ وہ سب بچوں کو شب بخیر کہتی سونے جا چکی تھی۔ کافی دیر سب گپ شپ لگاتے رہے۔ وقت زیادہ ہوا تو وہ اپنے اپنے بستروں کی جانب بڑھ گئے۔ زنیشا چپ سی باہر لان میں نکل آئی، تیزی سے نیچے گرتی دھند کو دیکھ کر اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس بار ابراہیم گیا تو اس نے ایک بار بھی فون کر کے اس سے بات نہیں کی تھی جس پر وہ خفا تھی اس سے۔ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ پر وہ الرٹ سی ہوئی۔ وہ جانتی تھی اس کے ابراہیم بھائی اسے ناراض نہیں کر سکتے۔ لگتا ہے کوئی بہت خفا ہے مجھ معصوم سے۔ سینے پر ہاتھ باندھتا وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ زنیشا نے چہرہ گھما کر خفگی سے اسے دیکھا۔ سرمئی آنکھوں میں اتنی خفگی دیکھ کر وہ لب دبا گیا۔ جھوٹ تو نہ بولیں ابراہیم بھائی، آپ معصوم ہیں تو پھر میں کیا ہوں؟ اللہ کتنے جھوٹے ہیں۔ ابراہیم نے سکون کا سانس لیا۔ چلو وہ بولی تو صحیح۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، پھر میں گندا ہوں تم ٹھیک ہو، اب صحیح؟ اس کی بات پر زنیشا کی ساری خفگی اڑن چھو ہو گئی۔ اس کے ابراہیم بھائی کو کوئی کچھ کہہ کر تو دکھائے۔ کیوں گندے ہیں آپ سب سے بیسٹ ہیں، باقی سب ہوں گے گندے، آپ میرے بیسٹ والے بھائی ہیں، وہ معصومیت سے کہتی گئی۔ اس کی معصوم باتوں پر وہ دھیما سا مسکرایا۔ آپ نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا؟ میں بھی ناراض تھی نا، اس لیے میں نے بھی نہیں کھایا۔ چلیں کھانا کھاتے ہیں، پھر کافی، اور پھر نا آپ سے بہت ساری باتیں بھی کرنی ہیں۔ آپ کا کیا پتہ کب واپس چلے جائیں، اداس ہو جاتی ہوں نا میں۔ ابراہیم کا ہاتھ تھامے اندر کی طرف جاتی وہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ ایسے ہی تھی وہ، بہت جلد مان جانے والی، اور وہ بس اسے یوں سر جھکا کر خاموشی سے سنتا تھا۔ بیبی پنک نائٹ ڈریس میں گھٹنوں تک آتے گھنگھرالے بالوں کی لمبی ڈھیلی سی چوٹی بنائے وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی تھی جب فون کی بیٹری ڈیڈ ہونے پر اکتا کر اٹھی۔ اس نے ساتھ سوئی ایرا، زنیشا اور رمل پر نظر ڈالی۔ ان کے چارجرز اس کے فون کو نہیں لگتے تھے۔ حیان کا چارجر، ہاں اس کا لگ جائے گا، دل میں سوچتی وہ پیروں میں سلیپرز پہن کر باہر آئی۔ لڑکوں کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے اندر جھانکا۔ سب زمین پر آخر تک بچھے میٹرس پر سو رہے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر نظر دوڑائی تو نائٹ بلب کی روشنی میں اسے چارجر نظر آ گیا۔ احتیاط سے چلتے وہ چارجر لینے کو بڑھی جب کسی چیز میں اس کا پیر اٹکا اور وہ پورے قد سے گری۔ بدر نے اپنے اوپر وزن محسوس کرتے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ نیلی آنکھوں کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ کمرے میں کھڑاک کی آواز پر دونوں کا سانس اٹکا۔ اس سے پہلے کہ کوئی انہیں دیکھتا عرشیہ اس کی چادر میں گھس گئی۔ بدر نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا تو عرشیہ نے اس کے منہ پر چادر ڈال دی۔ اب وہ دونوں ایک ہی چادر میں تھے۔ عرش اٹھ کر باتھ روم گیا تھا۔
دروازہ بند ہونے پر عرشیہ نے چادر ہٹا کر نکلنا چاہا جب بدر نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے روک دیا۔ بڑا اچھل رہی تھی وہ آج کل، اپنی حرکتوں سے بدر کی ناک میں دم کر رکھا تھا نا۔ بدر نے سرمئی آنکھیں سکیڑ کر تیکھی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اس کے انداز دیکھ کر عرشیہ کی ساری بولڈنیس ہوا ہو گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ تھوک نکلتی وہ چہرہ پھیر کر بولی۔ بدر کی آنکھیں چمکی تو وہ اس سے شرما رہی تھی۔ گریٹ۔ کیوں؟ کیوں کیا ہوا؟ پہلی بار تو ایسا موقع ہے۔ اس قدر قریب، سردیوں کی رات، ایک چادر۔ وہ اسے محض بدلہ لینے کی خاطر کہتا گیا جب عرشیہ کی نیلی آنکھوں میں نمی دیکھ کر لب بھیج گیا۔ آئندہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ آدھی رات کو ایک نامحرم کی چادر میں گھسنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسے دور جھٹک کر وہ اٹھ بیٹھا۔ عرشیہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ کیا ہوا؟ عرش کی آواز پر اس نے گردن گھمائی۔ کچھ نہیں، مختصر جواب دے کر وہ لیٹ گیا۔ عرش نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ایپیسوڈ ختم ہو چکی ہے۔ آج بولنے میں بھی ریڈ کرنے میں بھی کچھ مسٹیکس ہو گئیں۔ وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت کچھ خراب تھی اور بیک گراؤنڈ میں کچھ وائسز بھی ہوں گی، ایکسٹرا ساؤنڈز، وہ اس لیے کہ گھر میں مہمان تھے، اس وجہ سے ہیڈ ڈسٹربنس کے لیے معذرت۔ آپ سے ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ سبسکرائب لازمی کر دیں۔ خوش رہیں۔ اب اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ملتی ہوں۔ اپنے ریویوز دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔